حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی آل اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، پچھلے خطبہ سے بازار اور خرید و فروخت کے بعض احکام اور آداب پر گفتگو شروع ہوئی تھی۔ گزشتہ خطبے میں یہ بیان ہوا کہ بازار اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے، اس لیے بلا ضرورت بازار نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، اگر ضرورت ہو تو بازار جایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ بازار میں سامان کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور انسانی زندگی کے لیے یہ ایک ضروری چیز ہے، تو ضرورت کے مطابق، ضرورت کے بقدر بازار جایا اور وہاں ٹھہرا جا سکتا ہے۔ آج کے خطبے میں بازار جانے سے متعلق چند آداب ذکر کیے جائیں گے۔ بازار جانے کے اور وہاں رہنے کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں جا کر شور شرابہ کر کے ہنگامہ برپا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ بازار میں جاتے ہیں تو شور ہنگامہ کرتے ہیں اور اس طرح سے بازار کے ماحول کو خراب کرتے ہیں، اونچی آوازوں سے دوسرے لوگوں کو تکلیف اور اذیت پہنچاتے ہیں، اور ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف حمیدہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حسنہ ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت کے پیش نظر بازار جایا کرتے تھے تو شور و غل نہیں کرتے تھے، شور شرابہ اور ہنگامہ برپا نہیں کرتے تھے، بلکہ وقار اور سنجیدگی کے ساتھ بازار جاتے تھے اور اپنی ضرورت پوری کر کے آ جاتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ ولکن یعفو ویصفح، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد اخلاق نہیں تھے اور سخت مزاج نہیں تھے، اور بازار میں شور شرابہ کر کے ہنگامہ برپا کرنے والے نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ معاف کر دیا کرتے تھے، درگزر فرما دیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق ہے بازار سے متعلق۔ ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہم اس پر پورا اترتے ہیں؟ اگر ہمارا ایمان واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، ہم آپ سے واقعی محبت کرتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ مانتے ہیں، تو ہمارا بھی یہی اخلاق ہونا چاہیے اور ہمارا بھی یہی رویہ اور تعامل ہونا چاہیے جب ہم بازار میں جائیں تو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جب بازار جاتے ہیں تو بلا وجہ اپنی آواز اونچی کرتے ہیں، شور ہنگامہ کرتے ہیں، موسیقی اور گانے وغیرہ خود بھی سنتے ہیں اور زبردستی دوسروں کو سناتے ہیں، والیوم تیز کر دیتے ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، آواز اونچی کرتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف اور اذیت پہنچاتے ہیں۔
یہ مسلمان کا اخلاق نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آپ نے ابھی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے تھے تو آپ کا تعامل کیسا ہوا کرتا تھا۔ یہی ہمارا بھی حال ہونا چاہیے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ ذرا سی بدتمیزی کر دی، بدسلوکی کر دی، برائی سے پیش آیا تو ہم خاموش نہیں رہ پاتے ہیں، صبر نہیں کر پاتے ہیں، برداشت نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کا انتقام لے کر رہتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم انتقام نہیں لیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے۔ یہ ہماری انا کے خلاف ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تعلیم یہ ہے کہ آپ معاف کر دیا کرتے تھے، درگزر کر دیتے تھے، صبر و تحمل سے کام لیتے تھے۔ اگر آپ اسی رسول کے امتی ہیں اور یقیناً آپ کا دعویٰ ہے تو آپ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ تو بازار جانے اور وہاں اپنا وقت گزارنے کے آداب میں سے ایک یہ ہے۔ اسی طریقے سے بازار کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بازار جائیں تو اپنی نظروں کو، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور بلا وجہ اپنی نظروں کو اونچی نہ کریں اور ادھر ادھر نگاہ نہ کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بازار میں خواتین بھی آتی اور جاتی ہیں، بلکہ آج کل تو بازار میں کاؤنٹر پر خواتین بھی ہوتی ہیں، اور آج کل بے پردگی بھی عام ہو گئی ہے۔ لہٰذا اس ماحول میں ضروری ہو جاتا ہے کہ جب ہم بازار جائیں تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے، فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اس میں پاکیزگی ہے، پاک دامنی ہے، اور بے شک اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے بخوبی آگاہ ہے، واقف ہے اور باخبر ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم کہیں بھی ہوں تو ہماری نظر غیر محرم عورتوں پر نہیں جانی چاہیے۔ بازار میں غیر محرم اور اجنبی عورتیں بھی ہوتی ہیں، چلتی پھرتی رہتی ہیں یا دکانوں میں موجود ہوتی ہیں، تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے رکھیں، نظروں کو جھکا کر رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت ہے کہ لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، کہ اگر اچانک کسی غیر محرم، کسی اجنبی عورت پر تمہاری نظر پڑ جائے تو پھر دوبارہ اپنی نظر اٹھایا نہ کرو۔ اچانک یوں ہی غیر دانستہ طور پر نگاہ پڑ گئی تو ٹھیک ہے، دوبارہ پھر نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ پہلی جو تمہاری نظر گئی ہے اس کو تو اللہ نے معاف کر دیا، اس کو اللہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ تم نے جان بوجھ کر نظر نہیں اٹھائی، نگاہ نہیں پھیری اس طرف۔ لیکن اب جب دوبارہ اس کی طرف نگاہ کرو گے، نظر کرو گے، تو یہ دوبارہ جو تمہاری نظر اور نگاہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہمیں بازار میں جب ہم جائیں تو نظر کو جھکا کر رکھنا چاہیے، نظر کو نیچی کر کے رکھنا چاہیے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری جو شریعت ہے، شریعت اسلامیہ، اس میں غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا، اجنبی عورت کی طرف نظر کرنا، یہ بھی ایک طرح کا زنا ہے، اور یہ آنکھوں کا زنا ہے، نظر اور نگاہ کا یہ زنا ہے کہ ہم غیر محرم عورتوں کو، اجنبی عورتوں کو دیکھیں۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فَزِنَ الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَ اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ، کہ آنکھوں کا زنا نگاہ ڈالنا ہے، نظر کرنا ہے، دیکھنا ہے، یعنی غیر محرم اور اجنبی عورتوں کی طرف، اور زبان کا زنا بات کرنا ہے، بولنا ہے، یعنی فحش باتیں، گندی باتیں، غیر محرم عورتوں کے ساتھ، اجنبی عورتوں کے ساتھ بری باتیں کرنا، عشق کی باتیں کرنا، چاہے ڈائریکٹ آمنے سامنے ہو
یا فون پر ہو، تو یہ بھی ایک طرح کا زنا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ انسان کا جو نفس ہے وہ آرزو کرتا ہے اور خواہش رکھتا ہے زنا کرنے کی، پھر آخر میں جا کر اس کی جو شرمگاہ ہے وہ یا تو تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے، یعنی زنا آخر میں جا کے اس معاملے کو، شرمگاہ جو ہے آخر میں جا کے اس معاملے کو انجام دیتی ہے۔ تو مقدمات کیا ہوتے ہیں؟ مقدمات یہی انسان کی نظر، انسان کی زبان، انسان کے کان، ہاتھ، پاؤں، یہی مقدمات ہیں، پیش خیمے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہی انسان زناکاری میں پڑتا ہے۔ اگر انسان اپنے ان چیزوں کی حفاظت کر لے تو انشاءاللہ وہ زناکاری میں نہیں پڑے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، زنا نہ کرنا تو یہ ہر انسان جس کی عقل سلیم ہے، جس کی فطرت درست ہے، تمام لوگوں کے نزدیک زنا حرام اور ناجائز ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ زنا مت کرو، یہ تو سب جانتے ہیں اور سب مانتے ہیں، بلکہ اسلام نے اس سے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ایسے کاموں کو انجام نہ دو جن کے بعد زنا کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو زنا کی طرف راغب کرتی ہیں۔ لہٰذا جب بازار جائیں تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نظروں کو نیچی رکھیں، اس لیے کہ فتنے عام ہیں آج کل بازاروں میں، بے پردگی عام ہے۔ ایک بار نگاہ پڑ گئی تو ہو سکتا ہے آپ فتنے میں مبتلا ہو جائیں، اور ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بازار جائیں تو یہ جو ادب ہے بازار جانے کے آداب میں سے، اس کا ہم ضرور خیال کریں۔ اسی طریقے سے بازار جانے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب ہم بازار جائیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں جا کر اللہ کو بھول جائیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں، نماز سے غافل ہو جائیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بازار میں سب کچھ جائز ہے، یہ مسجد تھوڑے ہے، گھر تھوڑے ہے، بازار ہے، عام جگہ ہے، وہ سمجھتے ہیں سب کچھ جائز ہے، اس لیے بازار میں جاتے ہیں تو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اذان سنی، پھر بھی نماز کو نہیں جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بازار جانے کے آداب میں سے یہ، چاہے بازار آپ خریدنے کے لیے جائیں یا بیچنے کے لیے جائیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اپنی زبان کو تر رکھیں اللہ کے ذکر سے، تسبیح و تحمید سے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں، جو کلمات ہیں، ان کا ہمیشہ زبان پر ورد ہونا چاہیے۔ اس سے یہ ہے کہ انسان ویسے بھی غیبت، چغلخوری، جھوٹ، ان چیزوں سے بچا رہے گا جب اس کی زبان ان چیزوں میں مشغول رہے گی۔ تو وقت ملے قرآن کی تلاوت کر لیا کریں، اور جب نماز کا وقت ہو تو نماز کو جائیں۔ یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے قرآن مجید کے اندر، فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے گھروں میں یعنی مسجدوں میں جن کو بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جن میں اللہ کا نام لینے، اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں یعنی مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں صبح و شام تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ رجال، وہ لوگ، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، وہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جن کو نماز قائم کرنے سے، اللہ کے ذکر سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ تو تجارت روکتی ہے نہ خرید و فروخت روکتی ہے۔ یعنی تجارت کرتے وقت بھی، خرید و فروخت کرتے وقت بھی، بازار میں ہوتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے مال کی زکوٰۃ اور صدقات و خیرات عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں۔ یہ ان لوگوں کی علامت ہے جو اللہ کے گھروں کو آباد رکھتے ہیں، بازار میں بھی اللہ کے گھر کو نہیں بھولتے ہیں۔ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ
اس دن سے ڈرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن سے، کہ جس دن آنکھیں اور دل الٹ دیے جائیں گے۔ آگے فرمایا اللہ رب العالمین تاکہ اللہ رب العالمین ان کے اعمال صالحہ کا اچھا سے اچھا بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ان کو اپنے فضل سے مزید نوازے، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بلا حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کہیں ایسا نہ سمجھیں کہ نماز کے وقت اپنی دکان بند کر دیں گے تو ہمیں گھاٹا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے آخر میں اسی کی طرف اشارہ کیا کہ نہیں، اللہ رب العالمین مزید اپنے فضل سے نوازے گا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب رزق دیتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں گے، رسول کے طریقے پر عمل کریں گے، تو ہمارے مال میں برکت ہوگی، کمائی میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نماز کے وقت میں دکان بند کر دیں گے اور مارکیٹ سے مسجد میں چلے جائیں گے تو ہمارا خسارہ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا، اور اس لیے ویسے بھی جو تجارت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے بڑی برکت رکھی ہے۔ اگر تجارت ہماری صحیح طریقے سے ہو، اسلامی طریقے سے ہو، تو اللہ رب العالمین مزید برکتوں سے نوازے گا۔ تو محترم حضرات، یہ چند آداب ہیں بازار جانے کے، اور بھی بہت سارے آداب ہیں، احکام ہیں خرید و فروخت کے، جن کا بیان انشاءاللہ آئندہ خطبوں میں ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بازار کے جو آداب ہیں، خرید و فروخت کے جو آداب ہیں، جن کا ذکر ابھی ہوا، پہلے ہوا یا بعد میں ہوگا، ان تمام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں دنیا اور آخرت کی تمام برکتوں اور سعادتوں سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔